الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ محترم سامعین و سامعات، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی معلومات حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کے لیے کہا، استغفار کے لیے کہا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ضروری ہے۔ اسی چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر بیان کیا ہے۔ انہوں نے ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اور اسی آیت کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے دلیل پکڑی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی معلومات حاصل کریں، اور تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا، دین کی جو بنیادیں ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ مثال کے طور پر توحید کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ توحید کیا چیز ہے، توحید کی کیا تعریف ہے، توحید کی کتنی اقسام ہیں، توحید کیا چیز ہوتی ہے، اس کے شروط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اور کن چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم توحید سے خارج ہو سکتے ہیں، توحید سے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، نماز کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ روزے کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، روزے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں استطاعت دی ہے حج کرنے کی تو حج کے تعلق سے معلومات حاصل کرنی ہے کہ حج کیسا کیا جائے گا، ہمیں حج کیسا کرنا ہے۔ حرام و حلال کے تعلق سے معلومات حاصل کرنی ہے تاکہ ہم حلال چیزوں کو استعمال کریں، حلال چیز کھائیں، اور حرام چیزوں سے بچیں، حرام چیزوں کے استعمال سے بچیں، حرام چیزوں کو کھانے سے بچیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہمیں دین کی جو بنیادی معلومات ہیں اسی کا علم نہیں ہوتا ہے، دین کی جو بنیادیں ہیں اسی کی معلومات، اسی کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آپ کو دین کی جو بنیادی معلومات ہیں، دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنے والا بنائے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔